ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یہ طاقتور دعا ہے جو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا۔ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فبشر اللہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ عربی زبان میں دینے کے تین لفظ، آتا کا وہابا، تین لفظ۔ آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا۔ ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دی، اب واپس نہیں دی۔ تو تل ملک من تشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں، لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اس ساتھ ہی لگا ہوا آتا دینا جس میں واپس لیا جاتا، آتا عطیہ دینا واپس نہیں لینا، وہابا وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دے۔ تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی، جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کے انتہا ہو، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے وہابا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب حب لی من، اب آتے نہیں یعنی بھی ٹھیک، رب آتنی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ ہے، رب حب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تھا۔ تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، اور ازواج بیوی خامن دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے۔ تو فیملی تین طرح ہوتی ہے، خامن بیوی اولاد، تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا ہے، خامن کو بھی بیوی کو، اور ذریاتنا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو۔ وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ لہٰذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہو۔ میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ عرب صحرائی ملک ہے، اور صحرا میں طوفان ہوتے ہیں، مسافر ہوتا ہے، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے۔ اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہے پل کے، اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک سزا اندر نہیں جاتا، لیکن جو اس کو ٹائپ کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کرتا، راستہ کیسے پہنچ؟ تم پوچھوں کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ رام ریت چاہے چاہ کی آنکھیں چوڑی، کوئی دائیں بائیں کوئی خواب نظر آ جائے، کوڑ نظر آ جائے تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنی قبر اٹھاتا ہے، اپنی مشکل سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، یہاں کی یہ محاورہ بنا اور وفا ایک قسم کی سن ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے ہیں، اور مٹی کا طوفان آتا ہے تھوڑی دیر کو چلا جاتا ہے، تو ریت کے طوفان یہی بات نہیں ہے، اور سے نکل کے پھر مجھے اس کا بہت سا اندازہ، ایسے میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، اس سے اوپر چیزیں پڑی تھی، میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں سے ہاتھ مارا ڈبے، تو ڈبے میں تو خبر سگنیچر ساری میری آنکھوں میں آ گئی، میری آنکھ ہر گل سکھ سن بات میری چیز دیکھ گئی، آپ ٹھنڈی نہیں ہو تو کون دوا کا آئے وہ ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی، باہر سارے گرم طوفان میں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی۔ دوسرا مسئلہ میں قرہ قراء سے ہوں، ایک جگہ ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ ہو، تب میری نظر فیملی پر
اور میری نظر خیانت نہ کرے. میری نظر نے تعالیٰ قدرنا ہے. میری نظر فیملی پر بچوں پر چند مولانا کی طرح اہتمام سے امی اللہ سے ہے کہ یہ ملت یہ میرے نئی بندے کو صبح عباد الرحمن رف خان ہے عبادت اور رحمان کے بند ان کی صفات آخر میں سے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا ہو. اور آپ بچوں کے نام تبدیل کرتے تھے اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے. آپ کو کوئی اپنے بچے کا نام یا آپ اپلا نجینا یا ساکت اصل اپلا کامل نجیب کامیابی کسی کی ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہے تو وہ گھر میں موجود نہیں تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے تو آسانی گھر میں نہیں ہے. اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یہ سال آدھا سمجھ رہا ہوں کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے. جی وہ نہیں ہے کامیابی گھر میں نہیں ہے. اس لیے آپ نے بچایا اور غلط ناموں سے تو تبدیل فرمایا. یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں. قریب وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا بار میں پڑھا تھا یا ہمارے پٹھان تو ماشاء اللہ پاگام خان اقول خان طوطا خان. تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاة یہ بکری کا دودھ کون نکالے. ایک شخص کھڑے ہوگا جی میں نکال یہ کہا کہ جابل ہے. آپ نے کہا مسفوق نام کیا تیرا کہا جی مرہ. مرہ کہتے ہیں کڑوے وہ کبھی بھی گئی. دوسرا کڑا یہ میں جاؤں کہ مسفوق تیرا نام کیا ہے کہا جی جمرہ چنگاری کبھی تو بھی بیچ. تیسرا کھڑا ہوا میں جاؤں کہ مسفوق تیرا نام کیا ہے کہا جی یعیش زندہ باد زندہ باد. ایک تم جا ہم نے تو بھی نکال یہ اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے. ان بچوں کا پہلا ایک دفعہ آپ قہر میں جا رہے تھے سامنے دو پہاڑ آ گئے ان کے بیچ میں سے راستہ. تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے کہی ہے اس کا نام ہے فاضح اس کا نام ہے وہ فاضح بدنام کرنا اور مخسی دری کا ہے. یہ وقت بدل دی اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف. ایک شخص ہے اچھا لوگوں کے ساتھ استعمال کیا ہے بلستان سب کہتے ہیں وہ جانور جو ویسے ہی کھل جائے اور پاگلوں کی طرف کر رہا حامد علی سلام عبداللہ کبھی بس ہم اپنے نام فیملی بدلتے ہیں تو وہ بچہ پاگل ہو گیا با نام کی نام کے غلط معنی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچا. ایک شخص ہے ان کا نام تھا حسن. آپ نے فرمایا تیرا نام دیکھا کہ حسن حسن کہتے ہیں غم. آپ نے کہا نہیں یہ تیرا نام ہے سہل سہولت کا نہیں یہ میں اپنے باپ کا پرکھوا نام نہیں بدلتا ہوں. تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خان پاک دکھ ہو نہیں رہا کبھی دکھ سے نکلنے. یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے بچوں کا نام کیسے اور پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے. ایک اور سنا کہوں ایک عورت ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا آپ میرے اوپر ہاتھ کھائے تو آپ فرماتے جاؤ ہاتھ قائل کر دو. ہمیں کہا نہیں تیرے پیٹ میں بچہ ہے جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم ہاتھ قائم نہیں کریں. لیکن آ جائے نسل کے لیے بھی اتنی اختیار کر جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر یا رسول اللہ پیدا ہو گیا اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرما. آپ نے فرمایا نہیں جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم کے اوپر ہاتھ قائم نہیں کریں تو جو دودھ پلاؤ. جب یہ روٹی کھانے لگی پھر بھی 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی بچے کے ہاتھ میں روٹی کی وہ کھا رہا ہو اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے اب مجھے پاک ہو. وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دی. ناجائز بچے ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا آپ نے بچہ کو دیا اس کو اتنے بڑے نبی ہے اور نسل کا اتنا اہتمام. پھر آپ وقت نکاح کر وقت نکاح کر بچوں کے لیے وقت نکاح کر ان کا کھیل کے ٹائم دیتے بس حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خود کی طرح ان کے ساتھ کھیل کے ان کے لیے گھوڑا بن جاتے ان کو قبر پہ بٹھا دے چکر لگا دے اور پھر کہتے تمہاری سواری کہتے اونٹ کہتا ہے. لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں
بلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچوں دی پوٹی نکل رہی وچے پیشاب میں انہوں اسکول بھیجی جانتے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ۔ ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں۔ اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے پھر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں۔ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ، میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کر مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں؟ ایک جہاز سے اترے دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے تیسرے پہ چڑھ گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرا تو اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہوا پہ، اس کو بھی تو بیلنس کرو۔ بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ۔ جی بھائی، اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تا گھر ہے تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے تھا۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے۔ یہ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جائیں، آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے پانی نہیں دیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جا گئے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جائے، تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچہ نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا، کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ایو ہی پوانا، میں نے یہ میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھر اپنے پوتے تو بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف اگر انہوں تو نیلے دی بجائے ساوا پاون دیتا کیڑی قیامت آج؟ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، وہ آپ کو عزت۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، توڑ دیتا۔ ہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو، ان تعویذ میں کی کھا کتھوں دے تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کا روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ، ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو،
24 گھنٹے کی زندگی بھائیو اپنے نبی کی سیرت پڑھا، اپنے نبی کی زندگی پڑھا، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، تن، تانا یہ نکال، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما، اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا، ہمیں میٹھا بولنے والا بنا، یا اللہ ہمیں صبر والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں سب کے لیے راحت بنا، ہمیں لوگوں کے لیے دکھ نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے سکھ اور راحت بنا۔ یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن مستورات خواتین و حضرات اپنے محبوب والی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اہل خانہ نے انتظام کیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے J کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما۔ یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں اور کوئی اس پر پیسہ معاوضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے، محض خدمت سے کرتے ہیں، ان کے اس جذبے کو قبول فرما۔ سہیل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، عرفان ہیں، یا ہمارے انصر ہیں، اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی ہمیشہ کھانے کھلاتے ہیں، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی خدمت کو ان کے لیے آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا، اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا، ہمارے اخلاق اچھے کر لے، ہمارے معاملات اچھے کر لے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔